بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید کے اس حکم نامے کے ملنے سے ولید بہت گھبرا گیا، کیونکہ وہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا، اور یزید کے حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان حضرات سے یزید کے لیے بیعت لینا آسان نہیں، اس لیے اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حاکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان چونکہ سخت مزاج اور سنگ دل شخص تھا، اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ کی موت کی خبر ہو جانے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کھڑے ہوں گے، اور پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، وہ خلافت کے لیے طلبگار بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ مروان بن حاکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحقیق کوئی چیز چبھا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری و نسائی ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حاکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر باپ کو کہتے ہیں، یعنی کہ باپ میں ابھی آنے والے بچے کا نطفہ موجود تھا اور وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے وجود میں آ کر پرورش پانے کے مراحل میں بھی نہیں آیا تھا، تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والوں میں سے ہوا۔ وہ مروان کے اس کو اور اس کے باپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا۔ ایسے مروان سے بھلا خیر کی امید کیسے ہو سکتی تھی؟ ولید نے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا پایا۔ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس بلانے آیا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم چلو، ہم بھی آتے ہیں، اور پھر حضرات ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہمیں ایسے وقت میں کیوں طلب کیا ہے جس وقت وہ کسی سے ملتا بھی نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں، اور ہمیں اس لیے بلایا گیا کہ ان کی وفات کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی حق میں بیعت لے لی جائے۔ اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کا سامان لے کر ولید کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سمجھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھے بھی بیعت کے لیے کہنا۔ ولید کیونکہ امن پسند آدمی تھا، اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند آئی، اور اس نے کہا کہ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو نہ پا سکو
سکو گے۔ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا کہ ابن الزرقاء تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا قتل کا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسے مشورے دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مروان نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، تقوی، پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ بیعت کرنے اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے یا مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اور آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت کرنا سند ہو جاتی اور اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسے فساد برپا ہوتے کہ جس کا دور کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس وقت تو میں آپ کے پاس آدمی بھیجا، آپ نہیں آ سکتے، صبح ہونے دے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی۔ دوستو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور ٹائپ کیا کریں۔ شکریہ۔